جی السلام علیکم. ابھی پارٹ 2 ہے اس ایک ہی نقطے کا. نقطہ یہی ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے اس کی بیسک انٹروڈکشن اور ہومیوپیتھی جو ہے یہ کیا نظام ہے، اور ہم اس معاملے کو آج حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب پیاز تھا، اس سے تو ہمیں چلو جی پتہ لگ گیا کہ پیاز نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے اندر کچھ علامات پیدا ہو گئی. اسٹنگ آف دا ہنی بی، ٹھیک ہے جی، اس نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے جی. اب جرمنی میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک 226 سال پہلے کی بات ہے کہ یا 228 کر لیں، شروع میں نے 228 بھی کہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون کی کتاب لکھی گئی تھی نا، وہ ہم نے 228ویں سال کے اوپر مکمل کی تھی، ہومیوپیتھک لاز کی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بعض وہ 226 کہنا پڑتا ہے، بعض وہ 228 کہنا پڑتا ہے. اچھا، تو اب ہم جرمنی میں ایک کسان کا بیٹا تھا اور وہ سلاد کھا رہا تھا، اور سلاد کھاتے ہوئے اور کیل، بروکلی، سپینچ، ٹھیک ہے، کیرٹس وہ انجوائے کر رہا تھا اپنا. اب وہ کسان کا بیٹا تھا اور اس نے ساری زندگی ایک پھول اس نے اپنے کھیت اور کھلیان میں دیکھا، اور اس کے جانور وہ پھول کھاتے تھے اور ان کے اوپر اس پھول کا کچھ بھی بد اثر جو تھا وہ نہیں تھا ہوتا. اور لیکن اس پھول کی فطرت کا اس کو نہیں تھا پتا. اس نے پھول کو گریب کیا اور اپنے سیلڈ کے ساتھ اس نے اس کو بلینڈ کر دیا اور کھانا شروع کر دیا. اب پہلی بائٹ، دوسری بائٹ، تیسری بائٹ پہ پہنچتے پہنچتے اس کو احساس ہوا کہ جو خوبصورت پھول ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. اس کی جو مکینیکل سائڈ تھی، اس کی جو فزیکل سائڈ تھی، اس کے اوپر اس نے محسوس کیا کہ اس کو چل اور کولڈ فیلنگ ہو رہی ہے. لیکن جو اس کی اسپریچول سائڈ تھی اس کے اندر اس نے محسوس کیا کہ اس کو فیئر اینڈ پینک ہو رہا ہے، اس کو کسی چیز کپ کپڑاہٹ، ڈر ہو رہا ہے، یعنی پالپیٹیشن بھی ہو رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ خوبصورت پھول جو ہے یہ ٹاکسک ہے، پوائزنس ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو خوبصورت پھول ہے اس کا نام تھا ایکونائٹم نیپلس. اب یہ بہت دلچسپ بات ہے، اس کی مکینیکل سائڈ کے اوپر تو اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ آرام سے ایک جیکٹ لے لیتا اور کمبل لے لیتا اور اس کی ٹھنڈ دور ہو جاتی. لیکن جو اسپریچول سائڈ ہے اس کے اوپر اس کو ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ڈر کی اگر کیفیت ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کیا میں ایک ہتھوڑا لے کے اس کو کرش کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن بات ہے. ڈر، خوف، ٹھیک ہے، ایک نیگیٹو انرجی ہے اور وہ مجھ کو بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا ایک کنکریٹ ایگزامپل کے اوپر آتے ہیں، پھر میں اس مثال کے اوپر دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. آج سے 24 سال پہلے ایک نہایت خوفناک واقعہ امریکہ میں ہوا تھا جس کو سپٹمبر 11 کہا جاتا ہے. اور بڑے دور رس اس کے نتائج تھے، اور اس نے بڑے دور تک پالیسیز کو چینج کیا اور سیکیورٹی کے نظاموں کو چینج کیا، اور کئی طرح کی نئی انڈسٹریز جو ہیں اس ایک واقعے نے جنم لی. اب یہ جو ٹراما تھا اور یہ بلڈنگز کے اندر جہازوں کے گھسنے کا اور تباہی کا، اور کمپلیٹلی انوسنٹ لوگ جو تھے، 3000 امریکن عوام جو تھے وہ اس حادثے میں قتل ہوئے تھے، اور یہ آج سے 24 سال پہلے کی بات ہے. اب یہ سارا کا سارا ٹراما ابھی بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے پرانی ویڈیوز دیکھیں تو یہ اپنے اندر ایک نہایت خوفناک وہ رکھتا ہے، حقیقت رکھتا ہے. اس سارے واقعے کو ایک 4 لیٹر کا ورڈ ہے اس کے اندر جو کہ اس واقعے کی روح ہے، تو 4 لیٹر ایف ورڈ کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟
وہ 4 لیٹر ایف ورڈ ہے فیئر، FEAR۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیئر جو ہے یہ ایک صحت مند انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ لیٹ اسٹارٹ۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اسٹیٹ آف فیئر کیا چیز ہوتی ہے۔ اسٹیٹ آف فیئر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دم فروزن ہو جاتا، پیٹریفائڈ ہو جاتا، ٹھہر جاتا، رک جاتا۔ گاڑی چلانے کی آپ کوشش کریں گے، آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے۔ بائیسیکل چلانے کی کوشش کریں گے، بائیسیکل نہیں چلا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں۔ فیئر جو ہے ایک صحت مند انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ یس، مایوکارڈیل انفریکشن، ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں، اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ خوف میں انسومنیا ہو جاتا ہے، سلیپ لیس نائٹس ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انوریکسیا ہو جاتا ہے، بھوک اڑ جاتی، نہ چائے پینی، نہ ناشتہ کرنا، نہ لنچ کرنا، بھوک اڑ گئی خوف سے۔ ٹھیک ہے جی، یورینری انکانٹیننس شروع ہو جاتی، آپ بیک اینڈ فورتھ باتھ روم میں سے پیشاب جانا خوف کی حالت میں۔ ٹھیک ہے جی، پھر یورینری ریٹینشن بھی ہو جاتی، اور پیشاب جو ہوتا ہے وہ باندھا جاتا ہے، آپ اپسیٹ اسٹمک ہو جاتی، کانسٹیپیشن ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، خواتین میں پیریوڈک سائیکل جو ہے وہ میس اپ ہو جاتی، مسکیریجز کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگر وہ پریگننٹ ہیں تو۔ ٹھیک ہے جی، خوف نہایت ظالم قوت ہے جو کہ انسان کو دباتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ خوف کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا خوف جو ہے وہ سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیس ہے؟ کیا میں اس کو کسی باٹل، باسکٹ، کنٹینر، باٹل میں بند کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو ایک کپ میں بند کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور خوف ایک طاقت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ایک لطیف طاقت ہے، لیکن وہ لطافت سے کثافت میں آتی ہے اور ہم کو بیمار کر دیتی ہے، اور شدید بیمار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، ایون ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی کوئی نہ کوئی ایک پنکچویشن مس ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک چیز نا، لفظ اس میں گیپ آ جاتا ہے یا مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے لطیف سی، تو دونوں سائڈ پہ، بیگم کی سائڈ پہ، آپ کی سائڈ پہ، یہ خوف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر غور کریں، اور خوف ہمیں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، اب میں دوبارہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں جو کہ جرمنی میں پیش آیا تھا، اس کسان کا واقعہ۔ ٹھیک ہے جی، اور کسان کے بیٹے کا واقعہ تھا کہ وہ سیلڈ کھا رہا تھا، اور سیلڈ کھاتے ہوئے اس کو ایک پھول دیکھا اس نے، جو کہ ساری زندگی وہ دیکھتا رہا کہ اس کے جانوروں نے اس کا استعمال کیا، اور جانور بالکل صحت یاب رہے ہیں۔ اس نے اس کو گریب کیا، اپنے سیلڈ کے ساتھ مکس کیا، اور امیجیٹلی اس کے اندر جو علامات پیدا ہوئیں، سڈن آن سیٹ، وہ یہ تھا کہ اس کے اندر چل اینڈ کولڈ میکینیکل سائڈ پہ، اور فیئر اینڈ پینک اسپرچل سائڈ پہ پیدا ہوا تھا۔ اب اگر اس میں فیئر پیدا ہوا تھا، یا سپٹمبر 11 کے بعد آپ کے اندر فیئر پیدا ہوا ہے، تو آپ میں سے کوئی مائی کا لال ایسا ہے جس نے ایک ہتھوڑا پکڑا اور اپنے فیئر کو کرش کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، فیئر نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہماری اسلامی تاریخ میں جنگ بدر کے اندر یہ آتا ہے کہ جو کفار مکہ تھے، جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کے اندر خوف پیدا کیا خدا کی ذات۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ خوف ہم کو بیمار کر دیتا ہے، نہایت خوفناک بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ وہی پھول جو تھا جس کا نام ایکونائٹم نیپلس تھا، ہم نے اسی پھول کو لیا اور اس کی ہومیوپیتھک ریمیڈی بنائی۔ اب یہ ریمیڈی ہم نے 226 سال پہلے بنائی ہے، آج تک ہم یہ ریمیڈی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے اس ریمیڈی کو، پھول کو لیا، اس کی مدر ٹنچر بنائی اور اس کو انرجیٹک فارم میں کنورٹ کیا۔ جب ہم نے اس کو انرجیٹک فارم میں کنورٹ کیا تو ہم اس کو واپس دیں گے۔ بیماری کی جو نوعیت تھی، جو خوف پیدا ہوا تھا، شفا کی نوعیت بھی ویسی ہوگی۔ یہ ہومیوپیتھی کا اصول ہے، جس طریقے سے بیماری پیدا ہو رہی ہے اسی طریقے سے دوائی بھی شفا یاب ثابت ہوگی۔ اگر فیئر ایک نیگیٹو انرجی ہے تو آپ کو ایک پازیٹیو انرجی کی تلاش ہے جو اس کو کاؤنٹر کرے۔
اور خوف کو دور کریں. ٹھیک ہے. میں ایک ہولسٹک بایولوجیکل ڈینٹسٹ کے ساتھ جاب کرتا ہوں. تو پیشنٹ جب میرا کلینک جو ہے وہیں پہ ہے، ٹھیک ہے، اور پیشنٹ جو ہوتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ جی وہ ڈینٹل سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر جیمز رائٹ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، تو پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ جی میرا ڈینٹل ٹراما ہے فار دا پاسٹ 10 years ago. میں ایک ڈینٹسٹ کے پاس آیا، ہی واز ویری کرول ٹو می، ہی واز ویری روتھلیس ٹو می. وہ آیا، اس نے میرا دانت ینک کر دیا اور میں تڑپتا رہا کئی دن، ٹھیک ہے، اور میں بھول نہیں پا رہا. اس لیے میں ڈاکٹر رائٹ کے لیے میرے منہ کھولنا مشکل ہے کہ ڈاکٹر رائٹ مجھ کو ایگزامن کریں. تو میری ٹاپ نوچ ریمیڈی جو میں اس پیشنٹ کو دیتا ہوں وہ ایکونائٹم نیپلسی دیتا ہوں 10 میں، 10,000 کی طاقت میں دیتا ہوں. بیماری جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اتنی وہ لطیف تر لطیف ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 10 کی ریمیڈی جو ہے بہت عمدہ کام کرتی ہے، اور آرام سے پیشنٹ جو ہے نا وہ کمپرومائز کر دیتا ہے، کہتا ہے یس ڈاکٹر رائٹ. ایک ڈوز لینے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ گزرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو کلینکل ایویڈنس ہے وہ روزانہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈینٹل سیٹ کے اوپر جو پیشنٹ بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب میں ایک لسٹ ہے میرے پاس جو کہ باریک اور لطیف طاقتوں کی لسٹ ہے، جو آپ ساری کی ساری آپ دیکھیں گے یہ لسٹ جو ہے یہ کس طریقے سے انسان کو بیمار کرتی ہے. اچھا جی، سب سے پہلے جناب جو ہے نیپولین بوناپارٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بچپن سے سنا ہوگا. اور وہ جو تھے وہ فرانس کے ایک سپہ سالار تھے اور جنرل تھے، ٹھیک ہے جی. اور ان کے آفس میں، ان کا جہاں ایڈمنسٹریٹو آفس بیٹھتا تھا، ان کے آفس میں جو ینگ بچے اور بچیاں کام کرتے تھے، کئی کلرکس اس میں کام کرتے تھے. اس میں ایک بچی تھی، وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے اٹھ کے اس ڈپارٹمنٹ میں آتی، جب ادھر قریب اس ڈپارٹمنٹ میں آتی تو یہاں پہ آ کے نا وہ گر جاتی ہوتی. تو ادھر جو بچی بیٹھی ہوئی تھی اس کو حیرت ہوتی کہ یہ ادھر سے اٹھ کے ادھر آئی ہے اور میرے پاس گر گئی ہے. تو ایک اس کو ہم میڈیسن میں سنکومپی کہتے ہیں، یعنی غشی کی کیفیت، بے ہوش ہو جانا. تو اس کو حیرت ہوئی کہ جناب یہ کیوں آ کے میرے پاس آتی ہے. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، ٹھیک ہے جی. اور تیسری بار اس نے محسوس کیا کہ یہ بچی جو اپنے اس ڈیسک کے اوپر بیٹھی ہے اس نے اپنے سامنے نا گلاب روز رکھا ہوا تھا، اور بڑا خالص قسم کا روز تھا. اس کو اس بچی کو بڑی اچھی لگتی تھی، خوشبو بڑی اچھی لگتی تھی. اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ میری اس سے بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ جو ارکے گلاب ہے، ارکے گلاب تو نہیں، ممکن ہے اس نے ارکے گلاب بھی ڈالا ان آرڈر ٹو انہینس دا اسمیل. اس کا جو اروما ہے، جو سینٹ ہے یا فریگرنس ہے، اس کو انہینس کرنے کے لیے اس نے وہ بھی ڈالا، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے وہ دوسری بچی جو بے ہوش ہو رہی ہے وہ سویئرلی اس کو الرجی تھی ارکے گلاب سے، ٹھیک ہے جی. تو یس، انین سے ہم نے دیکھا، ہم نے اسٹنگ آف دا ہنی بی سے دیکھا، ہم نے اس سے پھول سے دیکھا کہ انسان بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ایک لطیف طاقت تھی کہ وہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یعنی یہ کہ اس نے کوئی گملہ اٹھا کے نہیں مارا اس کے سر کے اوپر، گلاب کا گملہ نہیں مارا اس کو کہ وہ بے ہوش ہوتی، بلکہ وہ صرف لطیف سی طاقت تھی، اس سے وہ بے ہوش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. تو میکینیکل انجریز مختلف ہوتی ہیں اور جو لطیف طاقتوں کی بیماریاں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک میڈیسن ہمیشہ لطافت کی طرف رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم دوسری طاقت کی طرف جاتے ہیں، اور یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ سچا واقعہ، اور یہ گھر گھر کا واقعہ ہے، ہر جگہ آئے دن آپ کو نظر آئے گا. گرمیوں کی چھٹیاں تھی، میں نے اور امی نے، میری والدہ نے، ہم نے مل کے ناشتہ کیا، ٹھیک ہے. تو ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے، امی واش روم میں گئیں اور جا کے انہوں نے نا کہ میں ذرا وضو دوبارہ کر لوں، وضو دوبارہ بناؤں ناشتے کے بعد. تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے باتھ روم کے اندر سے آواز آئی،
واش روم میں سے آواز آئی، الٹیوں کی آواز آئی، اپکائیوں کی آواز آئی۔ تو میں نے دروازہ ناک کیا، میں نے پوچھا امی جی کی ہوا ہے، خیریت ہے؟ تو امی جی نے جواب دیا کہ انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے بتایا کہ جو وائٹ کلر کا لکس سوپ تھا اس کے اوپر ایک بال لپٹا ہوا تھا، اور وہ ان کی اتنا گراں گزرا، ان کی طبیعت کے اوپر ان کو اتنا ناگوار گزرا کہ ان کو پنجابی میں کہتی میرا کھادا پیتا باہر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ آپ یہ غور کریں کہ صرف ایک امیج تھا جو کہ کراہت شدہ تھا، ٹھیک ہے، کراہت شدہ تھا، اور اس سے امی کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ اب یہاں پہ کوئی جرمز انوالو نہیں تھے، کوئی پیتھوجنز نہیں تھے، کوئی وائرسز، کوئی بیکٹیریاز نہیں تھے، صرف ایک امیج نے ان کی طبیعت کو خراب کر دیا تھا۔ اب جس طریقے سے بیماری ہوئے گی، بیماری کا علاج بھی، بیماری کی جو دوائی ہے وہ بھی ویسے ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی لطیف طاقت نمبر 2۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے یہ جو بات کی ہے لکس کے صابن کے اوپر بال لپٹا ہوا ہو، یہ آپ کے اندر بھی ایک نکاہت پیدا کرے گی اگر آپ کی امیجنیشن ہے نا، اور آپ غور کریں گے تو کھانا کھاتے ہوئے اس تصور کو کبھی بھی اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے کہ سفید رنگ کے لکس کے صابن کے اوپر بال لپٹا ہوا، کیونکہ آپ آرام سے کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب تیسری طاقت کی طرف آتا ہوں۔ یہ آج سے کوئی 3 ماہ پہلے کی بات ہے، مجھے کلینک میں کال آئی ایک خاتون کی۔ اس خاتون سے میرا پہلے تعارف ہو چکا تھا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ ان خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کا جو پالتو کتا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور تو میں نے افسوس کا اظہار کیا، میں نے کہا جی انا للہ۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ہیو یو اوور کم یور گریف؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، آئی اوور کم مائی گریف، آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے۔ تو دین شی ہینگ اپ، انہوں نے اللہ حافظ کر کے فون رکھ دیا۔ ایگزیکٹلی 1 ہفتے بعد ان کی دوبارہ کال آئی، اور جب ان کی دوبارہ کال آئی تو پھر انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ جناب کہ وینسڈے نائٹ کو ایک بڑا عجیب واقعہ گزرا۔ میں نے کہا کیا واقعہ گزرا، خیریت ہے؟ تو کہنے لگی کہ 10:30 بجے کا ٹائم تھا، میں سونے لگی تھی، اور جب میں سونے لگی ہوں تو میں یہ سمجھتی تھی کہ میں نے اپنا جو غم ہے اس کو بھلا دیا۔ اور تقریباً 1.5 میل دور مجھے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، اور میں ساری کی ساری پرانی ریل جو تھی وہ ریوائنڈ ہو گئی۔ وہ 14 سال سے میری اس کتے سے فرینڈشپ تھی، اور کہتی ہے میں 10:30 بجے کا وقت تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کے بھونکنے کی آواز، وہ بالکل وکٹر یا باکسر جو بھی اس کتے کا نام تھا، وہ مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا ایک پرانا تنہائیوں کا ساتھی ڈاگ جو ہے وہ ہے۔ اور کہتی ہیں پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں میں اتنا روئی، میری نیند اڑ گئی، میری بھوک اڑ گئی، مجھے کانسٹیپیشن ہو گئی۔ اگلے دن میں نے کام پہ جانا تھا، میں کام پہ بھی نہیں جا سکی، اور یعنی تقریباً کہتے ہیں 48 گھنٹے کے لیے میری طبیعت اتنی خراب ہے۔ وہ ایک لطیف سی آواز تھی، وہ آئی، ان پروسیس گریف جو ہوتا ہے اس کو ٹریگر کیا، اور یہ ساری کی ساری ڈیمورلائز ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ کوئی جرمز انوالو نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی ہم لطیف طاقت نمبر 4 کی طرف۔ اچھا جی، ایک فلم ہے 2000 میں بنی تھی، اس فلم کا نام ہے کاسٹ اوے۔ اور کاسٹ اوے میں 2 کردار ہیں، ایک ٹام ہینکس ہے اور اس کے ساتھ ہیلن ہنٹ ہے۔ اب اس مووی میں کوئی ہیرو یا ویلن نہیں ہے، یہ ایک عام حادثے کی کہانی ہے۔ حادثہ یہ ہوا تھا کہ فیڈرل ایکسپریس کا ایک طیارہ گرا تھا ساؤتھ پیسیفک میں، یعنی فجی آئلینڈز کے پاس ایک طیارہ گرا تھا، اور اس میں 6 کے 8 افراد تھے، اور وہ
ہلاک ہو گئے تھے، لیکن ایک انسان بچ گیا تھا. اس انسان کا اصلی نام تھا چک نولینڈ، اور اس کی یہ جو بیگم تھی، اب وہ تو ادھر جہاز کریش ہوا، ادھر گر گیا، بیگم اس کی گھر میں رہ گئی. بیگم کا نام تھا کیلی. اب یہ فلم ہے، اس کا نام ہے کاسٹ اوے، اور یہ سن 2000 میں بنی تھی. ٹھیک ہے. بہرحال وہ جب اس جزیرے میں گرا جا کے، تو وہاں پہ یہ سروائیو کر گیا. چک نولینڈ جو تھا وہ سروائیو کر گیا، اور یہ رول اس کا پلے کیا ہے ٹام ہینکس نے. تو یہ 5 سال اس جزیرے میں رہا، اور وہ بڑی اس کی جو ساری ابتلا ہے انہوں نے دکھائی ہے کہ کس طریقے سے وہ بخیر و عافیت، مطلب خیر و عافیت تو نہیں، بڑی درد اور بڑے کرب کے بعد بخیر اس کی جان بچ گئی، اور وہ واپس جو ہے گھر واپس آیا اٹلانٹا جارجیا میں، جہاں پہ اس کا گھر تھا. تو اس مووی میں کیلی جو تھی، اس کو ایک فون کال آتی ہے. اب کیلی 5 سال سے تنہا تھی، تو اس نے شادی کر لی، اور شادی کر لی تو اس سے اس کا ایک اولاد بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جب کیلی کو کال آتی ہے، وہ ہیلو کرتی ہے، اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ جناب چک جو ہے وہ تو حیات ہے، بچ گئی جان اس کی، اور وہ واپس آ گیا ہے. تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اب صرف خبر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لطیف طاقت ہے، اور وہ اس کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ سنکوپی دوبارہ بے ہوش ہو جاتی. ٹھیک ہے جی. تو رنگ برنگی لطیف طاقتیں ہم کو بیمار کر رہی ہیں، ہماری صحت خراب کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھی لطیف طاقت نمبر 4. اچھا جی، اب ایک بہت لطیف طاقت کی طرف آتے ہیں، اور یہ لطیف طاقت ہے 5 نمبر طاقت. آپ جو یہاں لوگ پردیس میں رہتے ہیں، جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ جب گروسری سٹور جاتے ہیں، تو جس خوشبو کے اوپر آپ امیڈیٹلی ٹھٹکتے ہیں، وہ آم کی خوشبو ہوتی. یعنی پاس سے گزر رہے ہیں، ادھر آم پڑے ہیں، ادھر آپ دوسری گروسری کر رہے ہیں، اور آموں کی طرف جائیں گے تو ایک دم، تو کیا ہوگا؟ آم کی خوشبو آئے گی، تو وہ پرانے خیالات سارے کے سارے، ٹھیک ہے، پامے ملتان ہوئے تو پامے جناب لاہور ہوئے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے خیالات آپ خدا. آموں سے زیادہ طاقتور خوشبو امرود کی ہوتی ہے، گوابا کی. ٹھیک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ گوابا کی خوشبو کے پاس سے گزریں. اور جب میں گزرتا ہوں تو وہ سیالکوٹ میں امرود لگے ہوتے تھے، اور وہ خوشبو تھی ان کی کمپلیٹلی آرگینک تھے. اور بچپن میں جب نانا ابو نانی امی سے ملنے جاتے تو سارے کے سارے وہ پرانے خیالات آنے شروع ہو جاتے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے لطیف طاقت نمبر 5. اب جنہوں نے چاٹی دی لسی پیتی ہے یا گندلاں دا ساگ کھادا ہے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھیں کہ میں نے تو نہیں کھایا، میرا تو اسلام آباد پاکستان کی میری لائف تھی، تو وہاں پہ جن کا ایگریکلچرل اور رولر بیک گراؤنڈ ہے، یقیناً انہوں نے گندلاں دا ساگ تے مکھن مکئی کھایا ہوا ہے. اس کی میموریز جو ہیں ان کو وہ یادیں آتی نہیں ساتھ ہی. ٹھیک ہے جی. تو کہیں گھر پہ بھی پک رہا ہو اور کوئی تحفہ بھی آ جائے کسی کے گھر سے گندلاں دا ساگ دا، تو وہ ساری یادیں جو ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ خوش یادیں بھی ہو سکتی ہیں، اداس یادیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وقتی طور پہ تو آپ ساگ کھا لیں مکھن کا پیڑا رکھ کے، ٹھیک ہے، مکئی کی روٹی کے اوپر، لیکن خوشی خوشی کھا لیں، لیکن جب وہ اداس یادوں میں تبدیل ہو تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے، پھر جناب بیٹھے رہو پھر. اچھا جی. اب جناب آتے ہیں ہم لطیف طاقت نمبر، یہ تھی نمبر 6، آتے ہیں 7 نمبر طاقت کے اوپر. ٹھیک ہے جی. کیوں ہم بار بار انڈیا مارکیٹ جاتے ہیں اور ہمارے مسالوں کی جو خوشبوئیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم کو ٹریگر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے نا ایک انجانی خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک بشاشت کا احساس ہوتا ہے کہ چلو انڈیا مارکیٹ چلیں، آٹا لے کے آئیں، بیسن لے کے آئیں. ٹھیک ہے جی. آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو ساری کی ساری میموریز جو ہے نا وہ واپس آ جاتی ہیں.
ہیپی بھی ہو سکتی ہیں، سیڈ بھی ہو سکتی ہیں، تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے لطیف طاقت نمبر 4، یہ ایک فٹ نوٹ سمجھ لیں، یہ 8ویں طاقت جو ہے نا، جو میکڈونلڈس جو ریسٹورنٹ ہے فاسٹ فوڈ، میکڈونلڈس ہو، برگر کنگ ہو، میکڈونلڈس کے جو چیف مارکیٹنگ آفیسر تھے ان کا نام تھا رے کراک، اس پہ ایک مووی بھی بنی ہے رے کراک کے اوپر۔ انہوں نے کہا تھا آج جو بچہ 2 سال کی عمر میں ہمارے پاس آئے گا وہ 60 سال کی عمر تک ہمارے پاس آتا رہے گا، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ آپ بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، آج جو لوگ میکڈونلڈس کھا رہے ہیں، میکڈونلڈس 1948 میں بنا تھا، میکڈونلڈس کی جو خوشبو ہے اس نے جو برین ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے اس سے ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک فٹ نوٹ ہے، یہ دوسرا سبجیکٹ ہے کہ کس طریقے سے خوراک کی لطافت اور باریکی جو ہے نا ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں جناب ایک لطیف طاقت نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ آپ کو بہت بیمار کر سکتی ہے۔ آپ کے وہ پیارے جو فوت ہو چکے ہیں، ابا جی ہوں، امی جی ہوں، والدہ صاحبہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے ابا جی کی ٹوپی، مسلح، امی جی کی شال، ان کا سویٹر، فیوریٹ سویٹر، اگر آپ نے ایک سوٹ کیس میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کھولیں جا کے، پرانے خطوط دیکھیں، ابا جی کے، امی جی کے پرانے خطوط، تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا وہ گھرانے جن میں المناک حادثات ہوئے ہیں، جہاں پہ نوجوان اولاد سے آپ محروم ہوئے ہیں، ان کی اگر کوئی چیز ہے، وہ جو اٹیچمنٹ اینڈ بانڈنگ پرانی تھی، ٹھیک ہے جی، اس کو دیکھیں جا کے کہ کس طریقے سے آپ کی اٹیچمنٹ ہے، اور کس طریقے سے آپ کی پرانی وی ایچ ایس ٹیپ ہوتی تھی نا، ٹی ڈی کے کی ٹیپاں اور وی ایچ ایس ٹیپ، وہ ساری کی ساری ٹیپس جو ہے نا وہ ریوائنڈ ہو جاتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ پرانے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور طبیعت اس سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، لطیف طاقت نمبر 10 کیا ہے؟ برا خواب کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ نے خواب دیکھا، ساری برا خواب اچھا خواب نہیں تھا، اور اگر ری اکرنگ ہے تو وہ اور ڈینجرس ہوتا ہے، وہ ایک بار آتا ہے، 2 بار آتا ہے، 3 بار آ رہا ہے، اور اس کی جو ویوڈنس ہوتی ہے، اس کی جو شفاف ہونا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ساری دن آپ کی طبیعت خراب رہے گی اس خواب کو دیکھ کے، گاڑی چلاتے ہوئے مشکل ہوتی ہوگی، دل اور دماغ پہ ایک بوجھ ہوتا ہوگا۔ اب ہے وہ خواب، اس کی کوئی میٹیریل حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنٹیفک میٹیریلزم کی کیا حقیقت ہے دنیا میں؟ اتنی لطیف طاقتیں تو میں نے بتا دیں۔ انسانی جسم جو ہے وہ صرف مکینیکل نہیں ہے، اس میں ایک روح بھی پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ خواب ہے۔ اچھا جی، اور اگر ایک اچھا خواب آپ نے دیکھ لیا تو یقیناً بلیاں اچھلنے لگتی ہیں، یقیناً آپ کہتے ہیں واہ جی واہ جی، یہ تو اچھا نتیجہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کمیونیکیشن پرابلم، میاں بیوی میں آپس میں، بچوں میں بات کرتے ہوئے ٹیکسٹ میسیجنگ کے ذریعے، یا ویسے ہی آپ سامنے بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں اوہ ہو میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لطیف طاقت ہے، اس سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی، ٹھیک ہے جی۔ بانسری کی آواز، لطیف طاقت نمبر 12، اس سے اوپر والی 11 تھی کمیونیکیشن والی، یہ 12 نمبر ہے۔ بانسری کی آواز دور سے آ رہی ہو، اس کے اندر بھی اداسی اور طمانت اور سکون پوشیدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ساری لطیف طاقتیں جو ہیں، موت کے فرشتے نے تو آ کے دینا ہوتا ہے نا، سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں سے اگر 3 طاقتوں کا بھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو زندگی جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب آ جائے گی، موت کا فرشتہ تو بعد میں آئے گا نا، ٹھیک ہے جی۔
اب ہمارے اس فورم میں، واٹس ایپ کے اس فورم میں طارق بھائی نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہ جب وہ سویڈن میں ہیلتھ سائنسز کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو سویڈش کا جو یہ جس اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان کو ایک سی ڈی دی. اس سی ڈی میں ان کو یہ کہا گیا کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ خاموشی ہے، اس میں خاموشی تھی اس سی ڈی میں. تو طارق بھائی نے اس طرح کی بات بتائی کہ سویڈن میں ہومیوپیتھی کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. ان سویڈن کے جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو پوچھیں کہ خاموشی تو بہت بڑی طاقت ہوتی. ذرا آپ اپنا جائزہ لیں، جب امی کی آپ اپنی والدہ کی آپ بات نہیں تھے مانتے، یا والد صاحب کی نہیں تھے بات مانتے، اور ابا جی خاموش ہو جاتے تھے اور والدہ بھی خاموش ہو جاتی تھی، تو ایک دم دل کی دھڑکن جاتی، او ابا جی تو خاموش ہو گئے ہیں. اور انفیکٹ گاندھی جی نے، موہن داس کرم چند گاندھی نے چھپ کر روزہ رکھا تھا، اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ہی واز ویری ویل ریسپیکٹڈ. دونوں طرف گاندھی جی کی بڑی عزت کی جاتی تھی دونوں طرف. تو گاندھی جی نے جب روزہ رکھ لیا خاموشی کا تو مصیبت پڑ گئی تھی دونوں طرف. تو اسی لیے مولانا روم کا ایک شعر بھی ہے کہ اب شعر مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت شعر ہے، اگر آپ احباب میں سے کسی کو یاد ہو تو ضرور اس فورم کے اوپر نہ کر دیں. مولانا روم نے فرمایا، اس کا متن یہی ہے کہ اللہ میاں کی زبان جو ہے وہ خاموشی ہے، باقی سب انٹرپریٹیشنز ہیں، جو مرضی کر دے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی جناب لطیف طاقت نمبر 14. ٹھیک ہے، اب توہین کی کیا حقیقت ہے؟ انسلٹ کی، گالی کی، ٹھیک ہے، یا آپ کے آگے کوئی جاہل انسان آ کے بیٹھ جائے اور وہ انسلٹنگ ہو آپ کے لیے تو اس سے بھی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ساری لطیف طاقتیں جو ہیں اس میں کہیں پہ بھی میٹیریلزم انوالو نہیں ہے. اچھا جی، اب لطیف طاقت نمبر 16 کی طرف آتا ہوں. اب ایک شعر ہو بابا بلے شاہ کا، وہ بعض دفعہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری، آپ نے کوئی موٹی سی ناول پڑھی ہو، قرۃ العین حیدر کی ناول پڑھی ہو، یا یہ جو تھے سلیم احمد کی ناول ہے خدا کی بستی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک شعر جو ہوتا ہے وہ ایسا چپتا ہے، وہ باریک سے چند الفاظ ایسے چپتے ہیں انسان کو. اور دوسری طرف یہ موٹی سی جو ناول ہے وہ اتنی ہمیں جھنجھوڑتی نہیں جتنا ہے کہ یہ چھوٹا سا چند الفاظ کا جو شعر ہوتا ہے نا، یہ ہم کو بادر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ چند اشعار انسان کی نا رائے پلٹ دیتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے اشعار ہوں، یا محمد بخش کے ہوں، یا یہ جو الہامی نظم ہے ہماری جماعت کی الہامی نظم ہے وہ بھی. ٹھیک ہے جی، اب میں آگے چلتا ہوں. ایک لطیف طاقت ہے، طاقت نمبر 17. دسمبر 1984 میں ایک میتھائل آئسوسائنیٹ کا حادثہ ہوا تھا بھوپال انڈیا میں، جس میں یونین کاربائڈ جو کیمیکل کمپنی تھی اس کے اندر وہ ایگریکلچرل کیمیکل بنا رہے تھے اور یہ دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد اس کے زہر سے 23,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے. آج تک اس کی ٹاکسیسٹی کے اثرات موجود ہیں، لیکن وہ لطیف در لطیف ہو گئے ہیں اور دوسری شہروں میں پھیلے. ٹھیک ہے جی. اب فیوکوشیما ڈائیچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا جو حادثہ ہوا تھا جب سونامی آئی تھی 2011 میں، ٹھیک ہے، اب وہ سونامی حادثہ ہوا، ریڈیشن لیک ہوئی، وہ ریڈیشن ایک جگہ نہیں رہی. ٹھیک ہے جی، وہ ریڈیشن ساری دنیا میں پھیلی. ٹھیک ہے جی، وہ بھی ایک لطیف طاقت ہے جو کہ ہمیں بیمار کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. کون کون سی ریڈیشنز ہیں جو کہ ہم بیمار کرتی ہیں؟ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا ایکس رے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جب وہ آپ کا ایکس رے لیتے ہیں تو یقیناً ریڈیشن باڈی کے اندر جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایکس رے ہوا، ٹھیک ہے، پھر وائی فائی ہوا،
پھر 5G ہوا، پھر مائکرو ویو اوون ہوا، مائکرو ویو کی ریڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ریڈیشنز جو ہوتی ہیں یہ کہاں جاتی ہیں؟ ہمارے اینڈوکرائن سسٹم میں جاتی ہیں، ہمارے تھائرائڈ میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ جب ایئرپورٹ جاتے ہیں یوں کر کے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو وہ اسکین کرتے ہیں آپ کی باڈی کو، وہ 3 سیکنڈ کی ریڈیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو کیٹ اسکیننگ کی ریڈیشن ہوتی ہے وہ 60 ٹائم زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے بنسبت ایک روایتی ایکس رے سے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹویوٹا پریس اچھی گاڑی ہے لیکن ٹویوٹا پریس میں ریڈیشن ہوتی ہے. ٹیسلا اگر آپ چلا رہے ہیں اور الیکٹرانک وہیکل ہے آپ کے پاس تو اس کی جو بیٹری ہوتی ہے اس میں EMF ریڈیشن ہوتی ہے. کیا یہ ریڈیشن نظر آتی ہے؟ از اٹ سالڈ، لکوڈ، گیس؟ کین آئی پٹ اٹ ان باٹل، باسکٹ، باکس، کنٹینر؟ فیئر اینڈ ریڈیشن ہم کو نظر نہیں آتا. اور یہ میں نے ساری کی ساری جتنی اوپر لطیف طاقتیں بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی سالڈ، لکوڈ یا گیس نہیں ہے، لیکن یہ طبیعت خراب کر دیتی ہے. طبیعت جب آپ خراب ہوتی ہے تو اس بیماری کا آپ جو مرضی نام رکھنا چاہیں رکھ لیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ لطیف طاقتوں کو کاؤنٹر کرنے کا نظام ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی. اب میں ایک اور یہ طاقتیں جو ہیں یہ پیس کے رکھ دیں گے آپ کو. اگر آپ کو بات سمجھ نہیں نہ آئی تو دوبارہ وہی بات کہ موت کا فرشتہ تو آئے گا، سرٹیفکیٹ ہی دے گا نا وہ تو کہ جی آپ کا سفر آخرت ہے اب، ٹھیک ہے. لیکن یہ 3 طاقتیں بھی اگر آپ نے ان کو نہ سمجھانا تو یہ آپ کو آرام سے جان لیوا ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے جی. اب میں ایک اور واقعے کی طرف آتا ہوں اور وہ آج کا آخری واقعہ ہوگا. اس کے بعد امریکہ میں ایک سوشیولوجی کی، اینتھروپولوجی سوشیولوجی کی ایک پروفیسر گزری ہیں، ان کا نام تھا ایلزبتھ کوبلر راس. وہ سوئس امریکن خاتون تھی اور ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ تھا ڈیتھ، موت کے اوپر. انہوں نے ان کے مقالہ جات جو ہیں وہ ہیں، انہوں نے بہت تحقیق کی، 8 کتابوں کی، 8 کے 9 کتابوں کی مصنف بھی ہیں وہ. تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان کا نام تھا اسٹیفن لیوائن. اور اسٹیفن لیوائن جو ہے وہ خدا کے وجود کو نہیں تھے مانتے ہوتے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی PhD ریسرچ کرتا ہوں. ایلزبتھ کوبلر راس جو ہیں وہ اتنی پاپولر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اپنی ماسٹرز کی اسٹڈی ہوں یا پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز ہوں تو اس کے لیے میں بھی ریسرچ کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں تھا مانتا خدا کے وجود کو. اسٹیفن لیوائن جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں تھا مانتا. کہتے ہیں میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ میرا 7 سال کا بیٹا جو ہے وہ سائیکل چلا رہا ہے باہر اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھاگتا ہوا، دروازہ کھولا، میں باہر گیا ہوں اور میں نے اس کو اٹھایا ہے تو وہ زخموں سے لت پت تھا، ٹھیک ہے. اور پھر 911 کو کال کی، ریسکیو کو کال کی، ایمرجنسی ہے. کہتے میں نے جب اس کو اٹھایا ہے تو یہ واقعہ جو ہے، اچھا خواب انہوں نے پہلے دیکھ لیا تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے حادثہ، اور اس کے بعد اصل واقعہ منو ان ان کے ساتھ اسی طرح ان کے 7 سال کے بیٹے کے ساتھ جو کہ باہر سائیکل چلا رہا تھا اور اس کی ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اسٹیفن لیوائن کہتے ہیں میں خدا کے وجود کو نہیں تھا مانتا، لیکن اس واقعے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. اب خواب نے کیسے نتائج پیدا کیے ان کی زندگی میں، ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ پارٹ 2 ہے ہومیوپیتھی ویڈیو کا. پارٹ 1 جو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، یہ پارٹ 2 ہے. یہاں پہ میں رک جاتا ہوں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں جس طریقے سے بیماری کی نوعیت ہوگی اس ہی طریقے کا علاج ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر مکینیکل سائڈ پہ بیماری ہے، میں دوبارہ اس کو ریویو کر دیتا ہوں
اگر آپ کو یہاں ایک پیپر کٹ لگ جاتا ہے چھوٹا سا، تو یقیناً آپ بینڈ ایڈ لیں گے، اور اگر آپ نے مثلا بینڈ ایڈ نہیں لگائی، کی بورڈ ٹائپ کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کچن میں جاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، آپ اس ٹیشو کو نا انٹرفیئر کریں گے اگر پیپر کٹ لگ گیا۔ اگر اس ٹیشو کو آپ انٹرفیئر کریں گے تو وہ ریجنریٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ بینڈ ایڈ لیتے ہیں، اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انٹرفیئرنس سے بچ جاتا ہے، اس کے بعد وہ شفا آپ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ایلوپیتھی کہا جاتا ہے، وہ جو بینڈ ایڈ آپ نے لگائی، یعنی باہر سے اندر، لیکن اندر سے جو باہر ہوتی ہے اس کو ہومیوپیتھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں پیپر کٹ لگا ہے، امیجیٹلی آپ نے لیڈم لے لی، لیڈم ایک ریمیڈی ہے ہومیوپیتھی، 30 میں لے لی، تو آپ کی ٹیشو جو ہے جلدی ہیل ہو جائے گا۔ باہر سے آپ اچھا ہے کہ آپ بینڈ ایڈ لگا لیں، ٹھیک ہے، باہر کی حفاظت بھی زخم کے اوپر ہو جائے گی، اور اندر کی حفاظت کے لیے اگر آپ لیڈم کی ایک ڈوز لے لیں گے تو یہ شفا میں اور تیزی آ جائے گی، اور بہتر شفا یا بھی کے سامان پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے پارٹ 2 اس ہومیوپیتھی کا، ٹھیک ہے جی۔ یو آر ویری ویلکم، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوں ضرور پوچھیں، اور اس کو اسی فورم کے اوپر پوسٹ کر دیں، میں انشاءاللہ ان کا جواب ضرور دوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔